بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منتخبہ حدیث کی تعلیم کا یہ ہمارا 34واں دن ہے اور شروعات کر رہے ہیں ایمان سے۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما اخبرہ انہ غزا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل نجد فلما قفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قفل معه فأدركته هم القائلة في واد كثير العزائه فنزل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر فنزل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تحت شجرة وعلق بها سيفه ونمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعرابي فقال إني هذا أخطرت علي سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده سلطا فقال من يمنعك مني فقلت الله ثلاثا ولم يعاقبه وجلس رواہ البخاری۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوے میں شریک تھے جو نجد کی طرف ہوا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واپسی ہوئے تو یہ بھی آپ کے ساتھ واپس ہوئے۔ واپسی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ صحابہ اکرام دوپہر کے وقت ایک ایسے جنگل میں پہنچے جہاں کیکر یعنی ببول کے درخت زیادہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام کرنے کے لیے ٹھہر گئے۔ صحابہ درختوں کے سائے کی تلاش میں ادھر ادھر پھیل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیکر کے درخت کے نیچے آرام فرمانے کے لیے قیام کیا اور درخت پر اپنی تلوار لٹکا دی۔ ہم بھی تھوڑی دیر کے لیے درختوں کے سائے میں سو گئے۔ اچانک ہم نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آواز دے رہے ہیں۔ جب ہم وہاں پہنچے تو آپ کے پاس ایک دیہاتی کافر موجود تھا۔ آپ نے فرمایا میں سو رہا تھا، اس نے میری تلوار مجھ پر سونت لی، پھر میری آنکھ کھل گئی تو میں نے دیکھا کہ میری ننگی تلوار اس کے ہاتھوں میں ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے 3 مرتبہ کہا اللہ۔ آپ نے اس دیہاتی کو کوئی سزا نہیں دی اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوے میں شریک تھے جو نجد کی طرف ہوا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس ہوئے تو یہ بھی آپ کے ساتھ واپس ہوئے۔ واپسی میں یہ واقعہ پیش آیا کہ صحابہ اکرام دوپہر کے وقت ایک ایسے جنگل میں پہنچے جہاں کیکر یعنی ببول کے درخت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام کرنے کے لیے ٹھہر گئے۔ صحابہ اکرام درختوں کے سائے کی تلاش میں ادھر ادھر پھیل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیکر کے درخت کے نیچے آرام فرمانے کے لیے قیام کیا اور درخت پر اپنی تلوار لٹکا دی۔ ہم بھی تھوڑی دیر کے لیے درختوں کے سائے میں سو گئے۔ اچانک ہم نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آواز دے رہے ہیں۔ جب ہم وہاں پہنچے تو آپ کے پاس ایک دیہاتی کافر موجود تھا۔ آپ نے فرمایا میں سو رہا تھا، اس نے میری تلوار مجھ پر سونت لی، پھر میری آنکھ کھل گئی تو میں نے دیکھا میری ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے 3 مرتبہ کہا اللہ۔ آپ نے اس دیہاتی کو کوئی سزا نہیں دی اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ ہمارے زمانے میں مسلمانوں کا حال یہ ہے، مشورے میں اگر کسی کے بارے میں رائے نہیں دیے تو لوگ اس پہ سے لڑنے جھگڑنے لگ جاتے، یا کوئی کسی کا مخالف ہے اور دونوں میں آپس میں کھنڈو لال بنڈو لال کے گروپ بنے ہوئے ہیں اور آپ نے کسی اپوزیشن والے گروپ والے کے بارے میں رائے دے دیے تو اس پہ سے مارا ماری ہو جاتی۔ یہ ہے ہمارے زمانے میں ہمارے اخلاق، اور وہ اللہ کے نبی کے اخلاق تھے کہ ننگی تلوار لے کر کھڑے ہوا تب بھی آپ نے اس کو معاف کر دیا اور کوئی سزا نہیں دی۔ فضائل نماز میں سے پڑھا جا رہا ہے۔ عن مسلم بن الحارث التیمی رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ اسر الیہ فقال اذا انصرفت من صلاة المغرب فقل اللهم اجرنی من النار 7 مرات فإنك اذا قلت ذلك ثم مت في ليلتك
كتب لك جوار منها وإذا صليت الصبح فقل كذلك فإنك إن مت في يومك كتب له جوار منها۔ مسلم ابن حارث تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چپکے سے ارشاد فرمایا، جب تم مغرب کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم اجرنی من النار، یا اللہ مجھ کو دوزخ سے محفوظ رکھے۔ جب تم اس کو پڑھ لو گے اور پھر اسی رات تمہاری موت آ جائے تو دوزخ سے محفوظ رہو گے، اور اس دعا کو 7 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ لو، اسی دن تمہاری موت آ جائے تو دوزخ سے محفوظ رہو گے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ مسلم ابن حارث تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چپکے سے ارشاد فرمایا، جب تم مغرب کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم اجرنی من النار، یا اللہ مجھ کو دوزخ سے محفوظ رکھیے۔ جب تم اس کو پڑھ لو گے اور پھر اسی رات تمہاری موت آ جائے گی تو دوزخ سے محفوظ رہو گے، اور اگر اس دعا کو 7 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ لو اور اسی دن تم کو موت آ جائے تو تم دوزخ سے محفوظ رہو گے۔ 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار یہ دعا پڑھنا چاہیے فجر کے بعد میں اور مغرب کے بعد میں، علم اور ذکر میں سے پڑھا جا رہا ہے۔ عن ابی ہارون العبدی رحمہ اللہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یأتیکم رجال من قبل المشرق ويتعلمون فإذا جاءوكم فاستوصوا بهم خيرا قال فكان أبو سعيد إذا رأنا قال مرحبا بوصية رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہارون عبدی سے روایت ہے، ابو سعید خدری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا، تمہارے پاس لوگ مشرق کی جانب سے دین کا علم سیکھنے آئیں گے، لہٰذا جب وہ لوگ تمہارے پاس آئے تو ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ابو ہارون عبدی کہتے ہیں، جب حضرت ابو سعید ہمیں دیکھتے تو فرماتے خوش آمدید ان لوگوں کو جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت فرمائی۔ حضرت ابو ہارون عبدی سے روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا، تمہارے پاس لوگ مشرق کی جانب سے دین کا علم سیکھنے آئیں گے، لہٰذا جب وہ تمہارے پاس آئے تو ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا۔ حضرت ابو سعید کے شاگرد ابو ہارون عبدی کہتے ہیں، جب حضرت ابو سعید ہمیں دیکھتے تو فرماتے خوش آمدید ان کو جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت فرمائی۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمارے بستیوں میں بھی جو لوگ اللہ کے راستے میں آئے دین کا علم سیکھنے کے لیے تو ان کا استقبال کرنا چاہیے، ایسے ہی دین کا علم حاصل کرنے والے طلباء کا۔ اقرام مسلم میں سے پڑھا جا رہا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من وعک لیلۃ فصبر ورضی بها عن اللہ عز وجل خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، رواہ ابن ابی الدنیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو ایک رات بخار آئے وہ صبر کرے، اس بخار کے باوجود اللہ تعالیٰ سے راضی رہے تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جائے گا جیسا کہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو ایک رات بخار آئے اور وہ صبر کرے اور اس بخار کے باوجود اللہ تعالیٰ سے راضی رہے تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جائے گا جیسا کہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ بخار آنے کی وجہ سے شکوے شکایت نہیں کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، کیونکہ بخار آتا اس لیے تاکہ آپ کے گناہ اس سے معاف ہو سکے۔ اخلاص نیت میں سے پڑھا جا رہا ہے۔ عن طاووس رحمہ اللہ قال قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اقف المواقف ارید وجہ اللہ واحب ان یرى موطنی
فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزلت عليه هذه الآية فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ طاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بعض اوقات کسی نیک کام کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور میرا ارادہ اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے اور اس کے ساتھ دل میں یہ خواہش بھی ہوتی ہے لوگ میرے عمل کو دیکھے۔ آپ نے سن کر خاموشی اختیار فرمائی یہاں تک کہ قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے اس کا محبوب بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نیک کام کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ حضرت طاؤس فرماتے ہیں ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بعض اوقات کسی نیک کام کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور میرا ارادہ اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے اور اس کے ساتھ دل میں یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ لوگ میرے اس عمل کو دیکھیں۔ آپ نے یہ سن کر خاموشی اختیار فرمائی یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے اور اس کا محبوب بننا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک کام کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اس آیت کے اندر شرک اور ریاکاری سے منع کیا گیا ہے اور اس بات سے بھی منع کیا گیا ہے کہ جو کام بھی آپ کر رہے ہو خالص اللہ کے لیے ہو۔ یہ نہ ہو کہ میں مسجد کے اندر اس لیے تعاون کر رہا ہوں تاکہ صدر صاحب آئندہ مرتبہ کچھ بھی کام کرنے کا رہے تو میرے سے پوچھ کر کرے، میری پرمیشن لے، کیوں میں سب سے زیادہ چندہ دیتا ہوں، تو یہ خواہش ہے تو کچھ فائدے کا نہیں ہے ایسا عمل۔ خالص اللہ کے لیے لوگ کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے بعد میں انٹرفیئر نہیں کروں گا، یہ نیت ہونی چاہیے۔ دعوت و تبلیغ میں سے پڑھا جا رہا ہے۔ عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا فأی قلب اشربها نکت فیہ نکتة سوداء وأی القلب انکرها نکت فیہ نکتة بیضاء حتی تصیر علی قلبین على أبيض مثل الصفا فلم تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه۔ یہ ہمارے اردو عربی کتابوں کا اتنا بڑا مسئلہ ہے، اتنے اس کے اندر جو کاغذ یوز کرتے نا یہ لوگ ایسی کوالٹی کا اور پرنٹنگ بھی جو ہے، خیر مجھے تو ابھی میں نے چشمہ نکالا ہوں اسی لیے تاکہ مجھے پڑھنے میں تکلیف نہ ہو، میں پڑھ رہا ہوں آسانی سے، لیکن پھر بھی اعراب کی کچھ غلطیاں ہو جاوے تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر بھی الحمدللہ ابھی تھوڑی آسانی ہو رہی ہے پڑھنے میں۔ بہرحال حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا لوگوں کے دلوں پر ایسے آگے پیچھے فتنے آئیں گے جس طرح چٹائی کے تن کے آگے پیچھے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، لہٰذا جو دل ان فتنوں میں سے کسی ایک فتنے کو قبول کر لے گا تو اس دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جائے گا، اور جو دل اس کو قبول نہیں کرے گا تو اس دل میں ایک سفید نشان لگ جائیں گا، یہاں تک کہ دل دو قسم کے ہو جائیں گے، ایک سفید سنگ مرمر کی طرح جس کو کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہے، یعنی جس طرح سنگ مرمر پر اس کے چکنے ہونے کی وجہ سے کوئی چیز نہیں ٹھہرتی ہے، اسی طرح اس کے دل میں ایمان کے مضبوط ہونے کی وجہ سے کوئی فتنہ اثر انداز نہیں ہوگا۔ دوسری قسم کا دل سیاہ خاکی رنگ کے الٹے پیالے کی طرح ہوگا، یعنی گناہوں کی کثرت سے دل سیاہ ہو جائے گا، اور جس طرح الٹے پیالے میں کوئی چیز باقی نہیں رہتی اسی طرح اس دل میں گناہوں کی نفرت اور ایمان کا نور باقی نہیں رہے گا، جس کی وجہ سے یہ نہ نیکی کو نیکی اور نہ برائی کو برائی سمجھے گا، صرف اپنی خواہشات پر عمل کرے گا جو اس کے دل میں رج بس گئی ہوگی۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا لوگوں کے دلوں پر ایسے آگے پیچھے فتنے آئیں گے جس طرح چٹائی کے تن کے آگے پیچھے ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، لہٰذا جو دل ان فتنوں میں سے کسی ایک فتنے کو قبول کر لے گا تو اس دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جائے گا، اور جو دل اس کو قبول نہیں کرے گا تو اس دل میں ایک سفید نشان لگ جائے گا، یہاں تک کہ دل دو قسم کے ہو جائیں گے، ایک سفید سنگ مرمر کی طرح جس کو کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہے، یعنی جس طرح سنگ مرمر پر اس کے چکنے ہونے کی وجہ سے کوئی چیز نہیں ٹھہرتی، اسی طرح اس کے دل میں ایمان کے مضبوط ہونے کی وجہ سے
کوئی فتنہ اثر انداز نہیں ہوگا۔ دوسری قسم کا دل سیاہ خاکی رنگ کے الٹے پیالے کی طرح ہوگا، یعنی گناہوں کی کثرت سے دل سیاہ ہو جائے گا، اور جس طرح الٹے پیالے میں کوئی چیز باقی نہیں رہتی اسی طرح اس دل میں گناہوں کی نفرت اور ایمان کا نور باقی نہیں رہے گا، جس کی وجہ سے یہ نہ نیکی کو نیکی اور نہ برائی کو برائی سمجھے گا، صرف اپنی خواہشات پر عمل کرے گا جو اس کے دل میں رچ بس گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اس لیے انسان نے ایمان والی محنت میں لگا ہوا رہنا چاہیے، فتنوں سے بچنا ہے تو یہ دعوت کی محنت جو ہے فتنوں سے بچنے کے لیے ہی ہے، ورنہ ہمارے زمانے میں آج کل گلی گلی میں جھوٹے نبی پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو کوئی حضرت عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور لوگ ان کے جال میں جو پھنسنے والے ہیں وہ اسی ٹائپ کے ہیں۔ جو لوگ ان فتنوں کی زد میں آ گئے، کیوں؟ ایمان میں مضبوطی نہیں تھی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ لایانی باتوں سے بچنا اس میں سے پڑا جا رہا ہے۔ عن ابی عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تكثر الكلام بغیر ذکر اللہ فإن كثرة الكلام بغیر ذکر اللہ قسوة للقلب وإن عبد الناس من اللہ قلب القاسی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ اس سے دل میں سختی اور بے حسی پیدا ہوتی ہے، اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ دور وہ آدمی ہے جس کا دل سخت ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ اس سے دل میں سختی اور بے حسی پیدا ہوتی ہے، اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ دور وہ آدمی ہے جس کا دل سخت ہو۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی سے بات چیت وغیرہ کریں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اللہ تعالیٰ کا ہی مذاکرہ کرے، یا پھر خیر کی بات کرے، یا وہ بات کرے جس سے دین کا فائدہ ہو یا دنیا کا فائدہ ہو، جیسے کاروبار ہے، تجارت وغیرہ ہے۔ فضول باتیں کسے کہتے ہیں؟ فضول باتیں جیسے پالیٹکس کی باتیں ہوتی ہے، اگلے الیکشن میں یہاں سے ٹکٹ کس کو ملنے والا ہے، اپنے ادھر سے کتنے لوگ نگر سیوک کے لیے کھڑے رہنے والے ہیں، فلانے لیڈر کا بہت خاص چمچہ ہے، تو یہ سب جو باتیں ہیں یہ فضول باتیں ہیں، اس سے دلوں میں سختی پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ آدمی وہ ہے جس کے دل میں سختی ہو۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔